السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا اور امید کرتی ہوں آپ تمام ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الانصار انسٹیٹیوٹ کی جانب سے منعقد کی گئی یہ ورکشاپ ڈے 3 میں آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ورک شاپ کا ہمارا تیسرا دن ہے جس میں ہم پھر سے ایک نئے ٹاپک پر اور ایک نئے اسپیکر کو سنیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام لوگ اس لنک کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، گروپ میں، اسٹیٹس پر، سب کہیں اس کو شیئر کریں اور اس خیر میں اپنے تمام پیاروں کو بلائیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اس کی جزائے خیر دیں گے۔ تو دیر نہیں کریں، جلدی سے اپنے سارے ہی پیاروں کو اس خیر میں انوائٹ کریں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ورک شاپ سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ الانصار انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ایسی ہی بہترین ورک شاپس اور کرائے جس سے میں اور آپ بہترین فائدہ اٹھائیں اور علم میں ہمارے اضافہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت سے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے ٹرانسلیشن کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر اینب طالب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے بیٹی کی عظمت اور شان۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر نہدیہ صدیقہ کو، جو ماشاء اللہ حافظہ، عالمہ، فاضلہ ہیں۔ سسٹر نادیہ صدیقہ صاحبہ، پلیز کم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، للہ ملک السماوات والارض
यखलुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकरहुल बनाती फ़इन्नहुन्नल मुअनिसातुल गालियात। हर किस्म की तारीफ व तौसीफ, इज्जत व जलाल, किबरियाई व बड़ाई वहदहु ला शरीक ही के लिए लायक व ज़ेबा है कि जिसने अपनी तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया और उन पर अपना कलाम बरहक नाजिल फरमाया। बादहु अनगिनत दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस नबी आखिर ज़मा इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के तमाम पैगामात व क़यामत तक के इंसानों तक कमा हक़ पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। मैं बेहद मशकूर हूँ कि मुझे दोबारा इस दीनी मजलिस में खिताब करने का मौका अता किया गया। लिहाजा आज जिस मौजू के लिए मुझे मुंतखब किया है वो बेटी की शान व अज़मत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और एक कामिल मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात का नहीं बल्कि दीन इस्लाम के उसूल और कवानीन का पाबंद होता है। हर हाल में अपने रब की रजा पर राजी रहता है। वो औलाद को अल्लाह पाक की बड़ी नेमत समझता है। उसे मालूम होता है कि अल्लाह करीम जिसे चाहे बेटे अता फरमाए, जिसे चाहे बेटियां और जिसे चाहे बे औलाद रखे। उसके हर काम में बेशुमार हिकमतें होती हैं। बस हमें हर हाल में उसकी इताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए। जैसा कि सूरत अश-शूरा आयत नंबर 49 में इरशाद रब्बानी है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ताला ही की है। यख़्लुक़ु मा यशाउ, वो जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे अता करता है। अजीज सामियात, इस एक आयत से ही अंदाजा लगाइए कि अल्लाह ताला ने बेटे को कितनी अजमत बख्शी है कि अपने कलाम में बेटे से पहले बेटे का जिक्र करते हुए उसका वक़ार बुलंद किया है। इस्लाम ने बेटी को किस्म किस्म की शान और अजमत बख्शी है। बेटी अल्लाह की रहमत है, बाप के लिए जन्नत की जामिन है, माँ का सुकून है, आंखों की ठंडक, घर की रौनक है। बेटी पर खर्च करना, शफकत करना बेहतरीन सदका है। बेटी अपने किफालत करने वालों को जहन्नम से बचाने वाली, उन्हें जन्नत दिलवाने वाली है। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस, आज बेटी को बोझ समझा जाता है। उनका पैदा होना मनहूस समझा जाता है। उनकी जिम्मेदारियों की वजह से उन पर जुल्म किया जाता है। बेटी के सामने बेटों को मांगा जाता है। हर वक्त एहसास कमतरी का शिकार कराया जाता है। कहीं कहीं जालिम जाहिल किस्म के लोग अपनी बेटियों को रास्तों पर यतीम खानों में छोड़ आते हैं तो उससे बिना अहल लोग जमाने जाहिलियत की तरह उन्हें कत्ल कर देते हैं। बेटी की पैदाइश पर अफसरदा हो जाते हैं। बेटी की पैदाइश पर अफसरदा होने वालों सुन लो, इसे काफिरों की सिफत बताते हुए अल्लाह ने सूरत नहल आयत नंबर 58 और 59 में इरशाद फरमाया, व इदा बुश्शिर अहदुहुम बिल उन्सा, और जब उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है, ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो उसका चेहरा सियाह हो जाता है और वो गम से भरा होता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सुइ मा बुश्शिर बिह, उसे दी गई बशारत की वजह से लोगों से छुपता फिरता है। अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, ये कि जिल्लत के बावजूद उसको अपने पास रख ले या उसे मिट्टी में ठूंस दे। अला साअ मा यहकुमून, आगाह रहो कि उनका फैसला बड़ा बुरा है। इस्लामी बहनों, इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने बेटी की अजमत बयान करते हुए उसके साथ जिल्लत भरा सलूक करना
اور اس کی پیدائش پر افسردہ ہونا کافروں کی صفات کہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کافر و مشرک لڑکیوں کی جو پیدائش بیٹیوں کی جو پیدائش ہوتی تھی اسے منحوس سمجھتے تھے۔ بیٹے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کی پیدائش پر مبارکبادی دی جاتی تھی، خوشیاں منائے جاتے تھے، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کا باپ منہ چھپائے پھرتا تھا اور اس کے رشتہ دار، اس کے جان پہچان والے اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ لڑکی کا باپ اپنی عزت، اپنا وقار واپس پانے کے لیے لوگوں کی نظروں میں اپنی معصوم سی جان، ننھی سی جان کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن سے دور رہنے کی نوبت ہی ہے کہ دور جاہلیت کی طرح آج بھی بیٹے کی پیدائش کو خوش بختی اور بیٹی کی پیدائش کو نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے گھرانوں میں بھی یہ حالات آج بھی دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹی کے ساتھ تذلیل کا رویہ، ناقدری، برابری نہ کرنا، جبکہ اللہ رب العالمین نے بیٹی کے مقام کو مقدم کیا ہے۔ عزیز سامعات، لڑکی کی پیدائش رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے والدین کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے جن کو بیٹیوں کی نعمت سے نوازا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے اس کو زندہ دفن نہ کیا اور نہ اس کی اہانت یعنی تذلیل نہ کی اور نہ بیٹوں کو اس پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لڑکی کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی کی عظمت اور شان نہیں تو اور کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کے الفاظ ہیں، وہ نبی جن کے الفاظ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیٹیوں کو ناپسند کرنے کی ممانعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات الغالیات، یعنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فطرت و حیثیت کو واضح فرمایا کہ وہ تو والدین سے پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہے۔ یہاں رک کر ذرا سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شان و عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ حکم دیا کہ بیٹیوں سے نفرت نہ کرو۔ یہ بڑی نازک ہوتی ہیں، یہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، تھوڑا سا ان کے اوپر غصہ اور ناراضگی جتانے سے بھی یہ روٹھ جاتی ہیں، جلد خفا ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے برعکس ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے کہ سماج میں 80% لوگ اپنے رب سے بیٹوں کو مانگتے ہیں، لاڈ پیار سے ان کی پرورش کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، قابل بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں، پھر کچھ سال بعد ہی وہ ضعیفی، کمزوری، محتاجی کی حالت میں سڑکوں پر یا اولڈ ایج ہوم میں نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہ عزت و محبت کے ساتھ اپنے والدین کی خدمات انجام دیتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں اور اپنے بھائیوں کو سمجھا کر یا ڈرا کر ان کی خدمت بھی کرواتی ہیں۔ افسوس اس کے باوجود بھی آج بیٹی کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اسلاف بیٹی پیدا ہونے پر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرتے تھے، جیسا کہ تحفۃ المولود فی احکام المولود میں یعقوب بن بختان نے بیان کیا کہ میرے ہاں 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب بھی میرے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو امام احمد بن حنبل میرے پاس تشریف لاتے اور مجھ سے فرماتے، الانبیاء آباء بنات، یعنی انبیاء علیہم السلام بیٹیوں کے باپ تھے۔ ان کا یہ فرمانا میرے غم کو ختم کر دیتا تھا۔ لیکن آج ایک سے زائد اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے
تو اس کے والدین اس سے کٹے کٹے سے رہتے ہیں کہ پھر بیٹی۔ لیکن یہاں پر غور کیجئے، ہمارے سلف کا جو قول ہے، ان کا فرمانا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بیٹیوں کے باپ تھے، یعنی یہاں پر بیٹیوں کے باپ کو الحمدللہ سبحان اللہ انبیاء علیہم السلام کی مشابہت قرار دیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یعنی مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور باقیات صالحات آپ کے رب کے ہاں ثواب میں اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے الباقیات الصالحات کو ثواب اور امید کے اعتبار سے مال اور بیٹوں سے بہتر قرار دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ الباقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ امام عبید بن عمر اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں، یعنی نیک بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے احسان کرنے والے باپوں کے لیے آخرت میں ثواب اور اچھی امید، یعنی نیک بیٹیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے احسان کرنے والے باپوں کے لیے آخرت میں ثواب اور اچھی امید کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ نیک بیٹیاں ایسی بیٹیاں نہیں جو بے پردہ ہوں، ایسی بیٹیاں نہیں جو والدین کی نافرمان ہوں، ایسی بیٹیاں نہیں جو بس اپنے آپ میں رہتی ہوں، بگڑی ہوئی ہوں، ایسی بیٹیاں نہیں جو دنیا کو فوقیت دیتی ہوں، ایسی بیٹیاں نہیں جو قرآن و حدیث کے علم کو پس پشت ڈال کر بس انگریزی بولنے میں لگی ہوں، بلکہ یہاں پر ان کی صفت بھی بتائی گئی ہے، باقیات الصالحات، نیک بیٹیاں، نیکیاں کرنے والیاں، اسلام میں شریعت کے حساب سے اس کے اپنے حدود کو پہچاننے والیاں، والدین کی فرما بردار بیٹیاں اپنے باپوں کے لیے آخرت میں ثواب اور اچھی امید کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اس میں ایک پیغام بھی والدین کے لیے ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دلائیں۔ جب تک بیٹی ہو یا بیٹا دینی تعلیم سے وابستہ نہیں ہوں گے وہ بیکار ہے، نہ وہ آپ کی آخرت بن سکتے ہیں، نہ خود ان کی آخرت بن سکتی ہے۔ لہٰذا دنیا کے حساب سے دنیا میں جتنا ہم جینے آئے ہیں اتنے حساب سے آپ اس کا علم بھی دیں اور کمائی کے ذریعے بھی دیں، لیکن ساتھ ساتھ میں دین کو بھی اپنا کر رکھیں۔ بہرحال اس حدیث پر ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت پردہ ہوں گی، یعنی دوزخ کی آگ میں پردہ بن کر حائل ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی کی شان ہے، یہ بیٹی کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے کہ اگر اس کے والدین اپنی بیٹی کو جو جتنی ان کی استطاعت ہے، جتنا بھی ان سے ممکن ہو اتنا وہ اسے اچھے سے تربیت دیتے ہیں، اس کی پرورش پر صبر کرتے ہیں، کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، تو یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی، اپنے والدین کو جہنم میں جانے سے بچا لیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک مسکین عورت اپنی 2 بچوں کے ساتھ آئی، اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ تھا، میں نے اس کو وہی دے دیا، اس نے اس کو لے کر ان دونوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں اس کے اس عمل سے متاثر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو اس کا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا،
جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے اس کے ساتھ احسان کیا تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعات، بیٹیوں کے ساتھ احسان کرنے والا مطلب جو ایک سے زائد بیٹیوں پر صبر کرے، انہیں اچھا کھلائے پلائے پہنائے، ان پر خرچ کرے، ان کی شادی کرے، انہیں اچھے آداب دینی تعلیم سکھائے، ان پر شفقت کرے، ان کی کفالت کرے، انہیں جگہ دے اپنے گھر اور دل میں، ان کے ساتھ عمدہ طرز عمل اختیار کرے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ یعنی اس کے برعکس ان کی پیدائش پر فکر مند نہ ہو، ان سے غصہ اور نفرت کا بہیو نہ کریں۔ ایسا کرنے والوں کو احسان کہا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بیٹیوں کی شان میں ایک اور حدیث نبوی ہے جس میں بیٹیوں کے سرپرست کو رفاقت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے۔ رفاقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک یعنی ان کی شادی تک پرورش اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا دی۔ آپ اپنی انگلیوں کو دیکھیے، 2 انگلیوں کو ساتھ میں رکھیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ اس طرح سے میں اور بیٹی کا باپ ساتھ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بیٹی کے باپ کے لیے ہے، تو بیٹی کی شان و عظمت نہیں تو اور یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیٹیوں کی کفالت و تربیت اور ایثار کرنے کا صلہ کس قدر عظیم الشان ہے۔ وہی بیٹیاں جو پہلے لوگوں کی نکاح میں شرم و عار کا موجب تھیں، جن کے پیدا ہوتے ہی ان کے باپ چہرہ چھپائے پھرتے تھے اور جتنا ممکن ہو اتنا جلدی اس ننھی سی جان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن عہد نبوی میں عزت اور سعادت کا وسیلہ بن گئی، عظیم الشان ان کا وقار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اسلام میں بیٹی کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے والی باتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ باپ ہو یا کوئی ان کے ولی ہو کہ بس کسی کو پسند کر دیے کہ ہاں دیکھو یہ میری پسند ہے، بس تمہارا فلاں دن ان کا نکاح۔ نہیں، جب تک بیٹی کی پسند نہیں، بیٹی کی رضامندی نہیں، بیٹی کی ہاں نہیں، تب تک اس کا نکاح نہ اس کے باپ کرا سکتے ہیں نہ اس کا ولی کرا سکتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مرتبہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ بیٹی کی حیثیت کو واضح کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا وراثت میں اس طرح حصہ ہے جس طرح بیٹے کا۔ کسی کو اس بات کا اختیار نہیں کہ اس کو اس کے حق سے محروم کر دے۔ سبحان اللہ۔ آپ آج دنیا میں نظر ڈال کر دیکھ لیں، جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کہیں بھی اس طرح کی بیٹی کے لیے عظیم الشان عزت و وقار والی مقام و مرتبہ نہیں دیا گیا ہوگا جتنا اسلام نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے۔ یہاں تک کہ بیٹوں کے برابر کھڑا کیا اور کہا کہ بیٹے نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ وراثت میں بھی ان کا حق رکھ دیا۔ اگر لڑکا نکاح پسند سے کر سکتا ہے تو لڑکیوں کے بیٹیوں کے لیے بھی پسند کا نکاح کا حکم دے دیا، جیسا کہ ہماری اسلامی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ ہماری ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پسند کیا اور اپنی طرف سے انہیں پیغام نکاح بھیجا۔ تو لہٰذا یہ بیٹیوں کی شان ہے، جب تک ان کی مرضی نہیں ہے تب تک ان کا نکاح بھی نہیں ہے، اور اسلام نے انہیں وراثت میں بھی حقدار بنایا ہے۔ اگر بیان کرنا چاہیں تو بیٹیوں کی کئی ایسی خاصیت ہے جو ان کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہیں، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بس اتنا ہی جاننا ہمارے لیے اہم ہے کہ بیٹی کوئی حقیر چیز نہیں ہے۔ بیٹی پر افسوس کرنا یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ بیٹیوں سے نفرت کرنا
بڑا قبیح عمل ہے۔ بیٹی تو محبت کرنے والیاں ہیں۔ عزیز سامعات، اب اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کے گھروں میں ان تمام اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے تو آپ باسعادت ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس آپ کے گھر کے حالات ہیں، خواہ وہ آپ خود ہوں یا آپ کی وجہ سے کوئی اور حقارت کے گھیرے میں گھری ہوں، تو فوراً اپنی اصلاح کریں۔ اللہ نے جس بیٹی کو رحمت کہا ہے، کیا اس کو زحمت سمجھنا جائز ہوگا؟ نہ اپنے آپ کو زحمت جانے، نہ ہی اپنی بیٹیوں کو زحمت جانے، نہ ان کی شادیوں کی فکر کرے، نہ ہی ان کے پہناوے کی فکر کرے، نہ ہی ان کے اخراجات کی فکر کرے، کیونکہ ایک قول ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جا اپنے باپ کی مدد کر، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جا میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ، اسی لیے اسے رحمت کہا ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی، کیا وہ نفرت کی مستحق ہو سکتی ہے؟ رفاقت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ سوچئے کیا شان ہے بیٹی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی، آپ کا قول سر آنکھوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور بیٹی کا باپ ساتھ ہوں گے، اس طرح سے جس طرح سے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، جس کی کفالت و تربیت اور ایثار کا صلہ جنت الفردوس ہے، کیا وہ بیٹی اپنے والدین کے لیے بوجھ ہو سکتی ہے؟ جس کا پالنا، جس کا تعلیم دینا، جس کو پڑھانا، جس کی تربیت کرنا اور ایثار یعنی ان کے لیے قربانیاں دینا، ان پر احسان کرنا، جس طرح سے اس ایک عورت نے ایک کھجور کے دو حصے کر کے اپنے بیٹیوں کو دے دیے تھے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اس کا صلہ، اس کا اجر جنت الفردوس ہے، والد کے لیے بھی، والدہ کے لیے بھی۔ تو کیا وہ بیٹی اپنے والدین کے لیے بوجھ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، ضرور آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آزماتا ہے، اولاد سے بھی آزمائے گا، بیٹے سے بھی آزمائے گا، بیٹی سے بھی آزمائے گا۔ تو پھر بیٹی کو ہی بوجھ کیوں سمجھے؟ بیٹے کی بھی شادی ہوتی ہے، بیٹی کی بھی شادی ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کی شادی نہیں ہو پائی تو کیا وہ بوجھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر بیٹی کی شادی نہ ہونے پر بیٹی بوجھ کیوں ہو گئی؟ بیٹے کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، اس کا بھی کپڑے، پہناوا، اس کے خرچے، اس کا کھانا پینے کا خیال، اور بیٹی کے بھی بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر بیٹی کو ہی کیوں بوجھ سمجھا جاتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ذرا خود ہی سوچیے اور فیصلہ کیجئے کہ بیٹی سبب الپریشان ہے یا عظیم الشان ہے۔ اگر آپ جان گئے اور مان گئے کہ بیٹی عظیم الشان ہے تو ہم سب کو مبارکباد کہ اللہ نے ہم تمام کو بیٹی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا۔ چاہے کوئی بھی حالت ہو، کتنی بھی تکلیف ہو، جو ہم خواتین کی ماہواری کے بھی ایام کیوں نہ ہو، اپنی زبان سے اپنی ذات کے لیے کوئی شکوے کا لفظ استعمال نہ کریں۔ یعنی اکثر خواتین کہتے ہیں کہ اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ کاش ہم لڑکے ہوتے تو یہ کرتے وہ کرتے، ہمیں ایسے تکلیف نہ ہوتی، ہم ایسے گھر میں بند نہ ہوتے، ہم باہر پھرتے عیش کرتے جس طرح سے لڑکے کرتے ہیں۔ نہیں، لڑکیوں کی اتنی شان بیان کی گئی ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو خود اس حقیر نظر سے دیکھتے ہیں تو سامنے والا کیا ہماری عزت کرے گا؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کی عزت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ہم دین ہیں، کسی پر بوجھ نہیں ہے، کچھ حقیر نہیں ہے، بلکہ ہم عظیم الشان ہیں۔ اپنے بیٹے، یہ والدین کے لیے ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کریں کہ بیٹی ہے تو 10ویں تک ہی پڑھے بس کافی ہے، اور بیٹا جتنا مرضی چاہے پڑھے۔ یاد رکھیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس دنیا کی سب سے جید عالمہ تھی۔ بیٹی کو بھی پڑھنے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔
یہاں پر علم سے مراد شریعت ہے، قرآن حدیث ہے، لیکن اس کے اندر دنیاوی علوم بھی موجود ہیں۔ لڑکی اپنے حدود میں رہ کر، شریعت میں رہ کر، باپردہ رہ کر جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور ایک قول ہے کہ ایک مرد پڑھا ایک فرد پڑھا، لیکن ایک عورت پڑھی پورا خاندان پڑھا، پوری نسل پڑھی۔ سوچیے، اس قول سے بھی عورت کی بیٹی کی شان واضح ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا بیٹی کو بھی پڑھنے سے نہ روکیں، جتنا ممکن ہو اتنا بیٹیوں کو بھی ضرور پڑھائیں۔ بیٹی ہے تو بس گھر کا کام کرے اور بیٹا ہی نوکری کرے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ پردے کا خیال رکھتے ہوئے لڑکی کا گھر ہی اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر گھر کی ذمہ داری ہو یا معلمہ داعیہ کا کام ہے تو اسے بھی شریعت کے دائرے میں بھرپور چھوڑ دیں۔ اور اس کی بہترین مثال ہماری ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ نکاح سے پہلے آپ مشہور خاتون تھی جو تجارت کرتی تھی، اور نکاح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سب کچھ ہبا کر دیا تھا تو اس کے بعد آپ معلمہ داعیہ تھی۔ تو لہٰذا لڑکیوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی شریعت کے مطابق چھوڑ دیں، اپنے پردے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی پڑھائیں لکھائیں۔ اور اگر وہ ذمہ دار ہیں، یعنی کسی کے یہاں بیٹے نہیں ہوتے ہیں یا کسی کے یہاں بیٹی ہی بڑی، سب میں بڑی اولاد ہوتی ہے، تو ان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ والدین کی خدمت کے لیے وہ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں اجازت دیں اور انہیں کمانے کی بھی چھوٹ دیں، کیونکہ الحمدللہ سے آج کے زمانے میں عزت اور پردے کے ساتھ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ بس اس کا شریعت کا خیال رکھیں۔ بیٹے اور بیٹی میں اس چیز کا بھی فرق کرتے ہیں اکثر، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹا کالج یا اسکول سے پڑھ کر آیا اور آرام کرنے لگا، وہیں دوسری طرف بیٹی بھی اسکول یا کالج سے واپس آئی اور اسے فوراً گھر کے کاموں میں لگا دیا کہ جاؤ یہ کرو، جاؤ گھر کی صفائی کرو، جاؤ پکوان کرو، ایسا کرو ویسا کرو۔ کام کرانے ہیں تو دونوں کو کراؤ، آرام کرنے کا موقع دینا ہے تو دونوں کو دیں، کیونکہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی بیٹی کے اندر اپنے آپ کے لیے کمتری آ جاتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، وہ خود کو، اپنے آپ کو حقیر جانتی ہے کہ دیکھو میرا بھائی ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک، اور میں لڑکی ہوں تو میرے ساتھ یہ سلوک۔ بس اسی طرح کی کمتری کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے دور ہو جاتی ہے، اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ کاش میں بیٹا پیدا ہوتا۔ تو لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیا جائے۔ اگر کام کرانا ہے تو دونوں کو کرائیں، آرام کا موقع دینا ہے تو دونوں کو دے، کیونکہ احادیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا کر اپنے کام خود کرتے تھے۔ سوچئے، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین، وہ اپنے گھر آتے ہیں اور خود اپنے کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اپنی ازواج کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے ہیں۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہے، یہ شریعت ہے، لیکن اس کے برعکس آج کل کیا ہے، بیٹے نواب ہیں تو بیٹیاں نوکرانی ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ والدین کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ اس طرح کی حرکت سے بیٹی اپنا وقار کھو دیتی ہے، بیٹی اپنی عظمت کھو دیتی ہے، بیٹی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات سے اور اپنے رب سے شکایتیں کرنے لگتی ہے کہ کاش میں بیٹا ہوتی۔ اور اس کے ذمہ دار کون ہے؟ والدین کے یہ چھوٹی چھوٹے اعمال۔ لہٰذا ان تمام پر نظر رکھیے اور احتیاط کیجیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو عزت دیں گے تو آگے والے بھی ہم کو عزت دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ارشاد فرمایا کہ لقد کان رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ، آئیڈیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں کے باپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کی، انہیں پالا بڑا کیا، ان کی شادیاں کی، اور شادیوں کے بعد بھی ان کی تربیت کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے، انہیں خوشبخت سمجھے، کبھی منحوس نہیں سمجھے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے ہمارے رسول آئیڈیل۔ عزیز سامعات، اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو بیٹی خود اپنی عظمت نہیں سمجھ پائے گی،
اور نہ ہی اپنے حق کے لیے کبھی آواز اٹھا پائے گی، چاہے وہ اپنے ہی گھر میں ہو یا پھر آگے جانے کے بعد اپنی ازواج زندگی میں۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنی آپ کی قدر کیجیے اور اپنی بیٹیوں کو بھی ان کی قدر و عظمت سے آگاہ کریں، تاکہ وہ سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر اپنے وقار و عزت کے ساتھ گھر، خاندان اور سماج میں شان سے جی سکے۔ آخر میں اپنے لکھے کچھ اشعار بیٹے اور بیٹی میں فرق کے ساتھ اپنے درس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہوں گی، بغور سماعت فرمائیں۔ بیٹے اللہ کی نعمت ہے تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، پھر بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں؟ بیٹے باپ کی پہچان ہے تو بیٹیاں باپ کی شان ہے، پھر بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں؟ بیٹے ماں کے دل کا سکون ہے تو بیٹیاں بھی انہی کی جان ہے، پھر بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں؟ بیٹے کمائی کا ذریعہ ہے تو بیٹیاں گھر کی رونق، پھر بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں؟ بیٹوں سے گھر خاندان ہے تو بیٹیوں کے بنا کون سا گھر آباد ہے، پھر بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں؟ بیٹے باپ کا بازو ہے تو بیٹیاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹے راحت ہے تو بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیوں سے دنیا ہے تو بیٹوں سے دنیا ہے تو بیٹیاں جنت کی ضامن ہے، بیٹے ایک گھر کے متوالی ہے تو بیٹیوں پر 2 گھروں کی ذمہ داری ہے، بیٹے صرف بیٹے ہیں لیکن بیٹیاں باپ کے لیے رحمت، بھائی کے لیے نعمت، خاوند کے لیے عزت تو اولاد کے لیے جنت ہے۔ جب ہر اعتبار سے بیٹی کی افضلیت کا پلڑا ہی بھاری ہے تو پھر سوچنا ضرور کہ بیٹے اور بیٹی میں فرق کیوں؟ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عزت و وقار، عظمت و شان کو سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں موجود ہم تمام کی جائز دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر قائم و دائم رکھے، جو مریض ہیں، تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو دنیا و آخرت میں بھلائی، کامیابی و کامرانی، عزت و محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کا حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچا کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچا کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچا کر اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے الحمدللہ اتنی بہترین انداز میں اور مختصر سے وقت میں ہم تک